السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو کانپور جہاں پر ہم ٹھہر کر یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کرنے اور سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، انڈسٹریل سٹی کان کو اگر میں نسبت دوں اپنے یعنی کان سے سنائی سے، تو میں دیکھتا ہوں کہ کانپور کے لوگ رات کے تقریباً 12-1 کا ٹائم ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سننے کا یہ انداز، اکثر یہ ٹائم پہ تو ہمارے پاس سیٹیں خالی ہو جاتی۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ شاید کہ 10-12 لوگ باقی رہیں گے، بہرحال ہم ریکارڈ کر دیں گے اور سی ڈی بن جائے گی، بعد میں اس کو پھیلا لیں گے، لیکن میں آ کر دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ ابھی تک مجمع موجود ہے۔ اگر یہ کان کی نسبت ہے سننے کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لے، اور اگر کان کی نسبت کانے، سونے کی کان، لوہے کی کان، زبردست صلاحیتوں والی کان، پوٹینشیلٹی کہ اگر میں بات کروں تو کانپور یوپی اتر پردیش کو کہا جاتا ہے پلیس آف لیڈرز۔ اتر پردیش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پلیس آف لیڈرز، یہ لیڈرز کی جگہ ہے، یہاں سے بہت بڑے بڑے لیڈرز نکلے ہیں، ہر فیلڈ میں لیڈرز نکلے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں سے اصلاح فیلڈ میں لیڈرز نکلے، مفسرین نکلے ہیں، محدثین نکلے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں سے دعویٰ لیڈرز بھی نکلے انشاءاللہ۔ دعویٰ لیڈرز کی بہت ضرورت ہے۔ غیر مسلموں کے دماغ میں اتنے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اگر اس زہر کو ختم نہیں کریں گے تو یہ لوگ، ان کے دماغ میں آئے گا کہ مسلمانوں کو مار دو اور ان سے نجات لے لو۔ ہماری ماں اور بہنوں کو پرابلم ہو سکتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو پرابلم ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر دعویٰ لیڈرز اور بڑے بڑے سینٹرز اور دائی پیدا نہیں ہوں گے، یوپی کے اندر ہم کو انٹرنیشنل لیول پر دائی، انگلش میں، ہندی زبان میں، انگلش میں غیر مسلموں کے سامنے جا کر بیان کرنے کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے۔ جو لیول بھی ہے اس لیول سے اور آگے جانا۔ تو کانپور کا یہ جذبہ دیکھ کر میرے دل میں دعا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی رات میں یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تیری رضا پانے کے لیے، ایک حدیث شریف سناتا ہوں ہم سب کی خوشخبری کے لیے۔ حدیث شریف آپ مشہور ہے جو سنتے ہیں، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسے لوگ ہیں بعض حدیثوں میں اور بھی ہوا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں صرف 7 نہیں، 7 سے بڑھ کے بھی ہو سکتے ہیں،
کیونکہ کئی حدیثوں سے جمع کیے تو بعد نے اس کی تعداد 10 سے زیادہ گنا دی ہے، کیونکہ اس میں حصر نہیں ہے۔ 7، اس حدیث شریف میں 7 کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کو حشر کے میدان میں جب سورج بالکل 1 میل، کلومیٹر والا میل یا وہ سرمے دانی کا میل، اتنا سورج قریب رہے گا، اور جو زمین رہے گی پتل یا تانبے کی، پتل یا تانبے کی، تاکہ گرمی اور زیادہ ہو، کسی کو پسینہ اس کے پنجے تک، پیر کے پنجے تک، کسی کو پسینہ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ ہونٹ تک یا کان کے لولکیوں تک، واللہ عالم، ہونٹ تک، یعنی اس ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے اس دن پریشانی لائق ہوگی، پسینہ نکلے گا۔ ایسے وقت پر چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سائے میں، حدیث شریف میں عرش کا سایہ اس میں نہیں ہے، ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فتح الباری کے اندر عرش کے سائے کی بھی حدیث شریف ہے، اللہ اپنا سایہ دے گا، اس کا مطلب کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سائے کے مالک ہے، اس سائے کے ملکیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو وہاں پر سایہ دیں گے۔ اس میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر جدا ہوتے ہیں۔ عرب کے ایک عالم نے بڑی پیاری تشریح کی، کہا کہ اس سے مراد یہ ہمارے اجتماعات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے آپ یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جمع ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے بیان سننے کے بعد جب آپ نکلیں گے تو آپ یا تو حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے جائیں گے یا تو حقوق العباد عطا کرنے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیز ہے ان حلال چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے خاطر آپ جدا ہو کر وہ اللہ کے بتلائے طریقے کے مطابق چلنے کا ایک عہد کر کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کا جمع ہونا بھی کس کے لیے ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ آپ کا جدا ہونا بھی کس کے لیے ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، بیان کے دوران دعا کرنا ہے تو ایک انگلی اٹھانا ہے، اس لئے میں سنت ادا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہاں پر ملنا اور ہمارا یہاں پر جدا ہونا اللہ کے خاطر بنا دے، تاکہ ہم جس طریقے سے یہاں پر جمع ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی اللہ ہمارا عقیدہ اچھا کر دے، عبادات اچھے کر دے، اعمال اچھا کر دے، تاکہ ہم وہ عرش کا سایہ پا سکیں انشاءاللہ۔ دائس پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ذمہ داران جمعیت اہل حدیث، سامعین میں موجود بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، ماؤں اور بہنوں، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے اسلام موجودہ دور کی ضرورت۔ ویسے تو اسلام ہر دور کی ضرورت ہے، اسلام تو ہر دور کی ضرورت ہے، لیکن میں نے ٹاپک کیا لیا؟ اسلام موجودہ دور کی ضرورت۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے قادیانی آج کل انٹرنیٹ پر یہ بات پھیلا رہے ہیں، کرسچن بھی اور بہت سارے اورینٹلسٹ بھی، کہ بھئی آج تو راکٹ سائنس کا زمانہ ہے، آج تو ڈی این اے سائنس کا زمانہ ہے، آج تو جینیٹک کا زمانہ ہے، آج تو اتنے زیادہ انوینشن ہو چکے ہیں، کمپیوٹر سائنس کا زمانہ ہے، آج تو انٹرنیٹ اور ہائپر میڈیا نیٹ کا زمانہ ہے، کارپوریٹ ورلڈ کا زمانہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈیزرٹ میں تھے، اطراف میں کچھ بدو تھے، ان کو کیا معلوم آج کے دور کی ضرورت؟ نعوذ باللہ۔ اور آپ تعجب کریں گے، انٹرنیٹ پر دعوت کا کام کرنے والے مسلمان دائی رات کا رات قادیانی بن گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ قادیانی کیوں بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ قادیانیوں نے کہا ہم سے کہ اس دور کے لیے اس دور کے نبی کی ضرورت، اس دور کے لیے اس دور کی نبی کی ضرورت۔ وہ پرانے 1400 سال پہلے نبی کو آج کے مسائل کیا معلوم؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، جو ایک انسان تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، تو انہوں نے اپنی طرف سے ہم کو قرآن اور صحیح حدیث کا طریقہ بتلایا۔ یہ ہمارے کئی نوجوان مسلمان غلط فہمی میں ہیں۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے،
اور جو حدیث شریف ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو اتارا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر حکمت یعنی حدیث شریف کو اتارا. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. قرآن اور صحیح حدیث، آتھینٹک حدیث، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماضی کو بھی جانتے ہیں، پاسٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریزنٹ کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیوچر کو بھی جانتے ہیں. بلکہ اس کے بعد کے ایک صدی، اس کے بعد اگر قیامت تک آنے والے جتنے بھی حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی یہ حالات کو پیدا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حالات کو جانتے ہیں. اللہ رب العالمین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کو دنیا میں پیدا کر رہے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف صحیح، اللہ تعالیٰ صرف اطاعت پر راضی ہے، نافرمانی پر راضی نہیں ہے. کا مطلب کیا نکلا؟ مسلمان کس چیز کو فالو کرتے ہیں؟ قرآن اور صحیح حدیث کو فالو کرتے ہیں. اور یہ قرآن اور صحیح حدیث کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے حالات جانتے کہ نہیں جانتے؟ آنے والے حالات جانتے کہ نہیں جانتے؟ وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو غیب کے جاننے والے ہیں. ان کو ماضی بھی معلوم، پریزنٹ بھی معلوم، فیوچر بھی معلوم، قیامت کے بعد کے کیا کیا مرحلے ہیں، کون جنت میں جانے والا، کون جہنم میں جانے والے، اللہ کو سب معلوم ہے. اس نے جب شریعت دی، اس نے جب جینے کا طریقہ دیا، تو یہ قرآن اور حدیث آؤٹ ڈیٹڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمپل لاجک. یہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ بہت سارے ہمارے بھائی جو قادیانی حضرات، اورینٹلسٹ، کرسچن مشنریز ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کانسیپٹ اگر اچھا سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اسی لیے علم بڑھائیے، قرآن مجید اور صحیح احادیث کا علم بڑھائیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں ابھی ٹاپک کا مطلب سمجھا رہا تھا. اسلام ہر دور کی ضرورت ہے. میں نے ٹاپک کیوں لیا، میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں، کیونکہ انٹرنیٹ پر تیزی کے ساتھ نوجوان بچوں کو بھٹکایا جا رہا ہے. ویداس مشنری اسکول، کرسچن مشنریز اسکول، اور ہمارے بچے کارپوریٹ ورلڈ میں زیادہ ان کو معلومات نہیں ہوتی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ جھانسے میں آتے ہیں. ایسے نوجوان بچوں کو اور خاص طور سے آج کا میڈیا، ویسٹرن میڈیا خاص طور سے، دوسری وجہ ایک تو میرے نوجوان بھائیوں کو بتانے کے لیے میں نے ٹاپک لیا. دوسرا، ویسٹرن جو کنٹریز ہے، یورپ اور امریکہ، اس کے بعض گوشے، ہم ہر میڈیا کو برا نہیں کہتے، ہر غیر مسلم کو برا نہیں سمجھتے، لیکن اس میں سے جو ہر غیر مسلم ہے نا، وہ ہمارا دشمن ہے، ہم یہ تصور نہیں کرتے. لیکن اس میں سے بہت تعداد ایسی ہے میڈیا کے بعد گوشے جو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. غیر مسلموں میں آج بھی کئی انوسینٹ ہیں، کئی ایسے معصوم ہیں جن کو اگر آپ اسلام بتائیں گے تو انشاءاللہ اسلام قبول کریں گے. لیکن کئی ایسے ہیں سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون یا فہم لا یعقلون، اب ان کے اوپر مہر لگ گئی. تو ایسے لوگ جو میڈیا کے بعض گوشے والے لوگ ہیں، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں اسلام نہیں چل سکتا، موجودہ دور میں اسلام نہیں چل سکتا، اس دور کے نیڈز فلفل نہیں کر سکتا، خواتین کے حقوق دلا نہیں سکتا. یہ ایک ٹیررزم، ریلیجن آف ٹیررزم ہے. میڈیا کے بعد گوشے کنٹینیوسلی امریکہ اور یورپ کو پروگرامنگ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی قائم کرتے ہیں. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس دور کی ضرورت نہیں ہے. اس پرسپیکٹیو میں ایک دعویٰ اعتبار سے اور اصلاحی اعتبار سے میں اس ٹاپک کو لینے کا میں نے ارادہ کیا. تو آئیے میں اپنے ٹاپک کو سمجھاتے ہوئے، میرے اس ٹاپک کو سمجھنا ہے تو 4 اصول اپنے دماغ میں رکھ لیجئے. 4 اصول. پہلا اصول یہ ہے کہ یہ اسلام جب ہم کہتے ہیں ماڈرن دور یا موجودہ دور، ماڈرن دور اور موجودہ دور کا مطلب کیا ہے؟ 1452 میں جب امریکہ کا رینیسانس ہوا، جب یورپ کا رینیسانس ہوا 1452 میں، کہتے ہیں بھئی یورپ کیا تھا؟ اندھیری نگری، چوپٹ راجہ اندھیری نگری میں لائف گزار رہا تھا. 1452 سے پہلے اگر کوئی سائنس کی بات کرتا تھا تو اس کو زندہ جلا دیتے تھے.
یورپ میں زندہ جلا دیتے تھے۔ 1452 میں ڈاونسی نامی ایک بادشاہ آیا یورپ کے اندر، اور آ کر اس نے کہا آج سے سائنسدانوں کو زندہ نہیں جلایا جائے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں بھئی اس نے سائنس کو بڑھاوا دیا، اس نے سائنس کو بڑھاوا دیا۔ نتیجے میں لوگ کہتے ہیں کہ یورپ کا رینیسانس، یورپ بیدار ہوا۔ 1452 سے پہلے یورپ کے بارے میں کہتے ہیں ڈارک ایجز، اندھیری نگری، پورا اندھیرا اندھیرا تھا، یعنی اس سے پہلے کے ٹائم کو وہ لوگ کہتے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ۔ 1452 15 16 17 18 19 20 اور 2013 یہ جو پورا صدیاں ہیں اس کو لوگ کہتے ہیں ماڈرن دور۔ کا مطلب کیا نکلا؟ یہ آؤٹ ڈیٹڈ اور ماڈرن کا پرابلم اسلام یا مسلمانوں کے لیے ہرگز نہیں ہے، یہ یورپ والوں کے لیے، کیونکہ وہ لوگ پہلے اندھیرے میں گزارے تھے، بعد میں وہ لوگ ماڈرن بنے۔ اس سے پہلے وہ لوگ آؤٹ ڈیٹڈ تھے، بعد میں وہ لوگ کیا بنے؟ ماڈرن بنے۔ الحمدللہ اسلام سدا بہار ہے، اسلام سدا بہار ہے۔ جس کو تم ڈارک ایجز کہتے ہو نا، وہ ہمارا گولڈن ایجز والا دور، وہ ہمارا سونے والا دور ہے۔ اس کے اندر بڑے بڑے سائنسدان نکلے، بڑے بڑے سائنسدان نکلے۔ میں آپ کو دو پروف دیتا ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یورپ 1452 میں جب بیدار ہوا تو اس سے پہلے مسلمان الحمدللہ مور ایڈوانس تھے۔ تو پہلے ماڈرن زمانہ اگر سمجھیں گے تو میرا پورا ٹاک سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ 1492 میں امریکہ ڈسکور ہوا، کولمبس نے جا کر جب ڈسکور کرنے کی کوشش کی تو 1492 میں امریکہ ڈسکور ہوا، اور امریکہ جب ڈسکور ہوا تو کولمبس کے ہاتھ میں جو میپ تھا نا، وہ میپ مسلمانوں کا بنایا ہوا میپ تھا۔ علامہ ادریسی، علامہ مسعودی نے جو میپ بنایا تھا، اس میپ کو لے جا کر کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ امریکہ پر مسلمانوں کا احسان ہے، امریکہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ 1452 یہ یورپ اور امریکہ کے لیے ماڈرن زمانہ ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ماڈرن آؤٹ ڈیٹڈ کا مسئلہ ہی فٹ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان سے پہلے مور ایڈوانس تھے، کیونکہ اسلام مور ایڈوانس ہے۔ دو مثالیں دیتا ہوں میری بات کو آپ کے غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کسی سے پوچھتے فادر آف بلڈ سرکولیشن کون ہے، فادر آف بلڈ سرکولیشن کون ہے، تو سب لوگ کیا بولتے ہیں؟ ولیم ہاروے یا ولیم ہاوی۔ آر کو سائلنٹ کریں گے تو ولیم ہاوی۔ ولیم ہاوی کون ہے؟ اٹلی میں شخص نے پڑھائی کی، پوڈا نامی یونیورسٹی کے اندر۔ سب لوگ کہتے ہیں فادر آف بلڈ سرکولیشن کون ہے، تو کہتے ہیں ولیم ہاوی۔ ہمارے نوجوان بچوں سے اگر آپ پوچھیں گے ان کو اسکول میں یہ پڑھایا جاتا۔ لیکن ولیم ہاوی یہ کہتے ہیں کہ جس وقت پر میں پوڈا نامی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے کریکلم میں ابن النفیس کی کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ ابن النفیس کون ہیں؟ جنہوں نے الموارد الدمویہ، علماء جانتے ہیں الموارد الدمویہ، بلڈ سرکولیشن کو کہتے ہیں، اور یہ کتاب اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ یہ کتاب اگر انٹرنیٹ پہ آپ جائیں گے، بلڈ سرکولیشن پر ابن النفیس کی کتاب آلریڈی موجود تھی ولیم ہاوی سے بھی پہلے۔ ولیم ہاوی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی نا، یہ ابن النفیس، امام رازی اور ابن ابی سینا کی کتابوں سے ہم نے حاصل کی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ فادر آف بلڈ سرکولیشن غیر مسلم تھے، تو ہم کہیں گے گرینڈ فادر کو بھی ذرا یاد کر لیجئے۔ گرینڈ فادر کون تھے؟ مسلمان۔ فادر کو ختم مت کریے آپ، فادر کے لئے پھر گرینڈ فادر بھی ہوتا ہے۔ گرینڈ فادر ہم مسلمان اور عرب کے لوگ تھے۔ دوسری مثال، آج کے دور میں آپریشن سرجری بہت ایڈوانس ہے دنیا میں۔ لوگ کہتے ہیں دل باہر لا کے رکھ کے پھر واپس ڈال دیتے، ارے اتنا زیادہ ایڈوانس ہو گئے لوگ۔ اس کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ فادر آف سرجری کون ہے؟ فادر آف سرجری کون ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں لے ڈے چویلاک۔ لے ڈے چویلاک، لے ڈے چویلاک کون ہے؟ فرانس کے سرجن ہیں جنہوں نے اپنی کتاب لکھی، انہوں نے دا گریٹر سرجری۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ فادر آف سرجری کون ہے، تو کہتے ہیں لے ڈے چویلاک۔ لے ڈے چویلاک، لے ڈے چویلاک اپنی کتاب کے اندر 200 مرتبہ کہہ رہے ہیں امام زہراوی، امام زہراوی، امام زہراوی، امام زہراوی۔ یعنی تم نے فادر کو یاد رکھا، گرینڈ فادر کو بھول گئے۔ گرینڈ فادر ہم مسلمان اور عرب کے لوگ تھے۔
کا مطلب یہ نکلا موجودہ دور یا ماڈرن دور جب بھی آپ کہیں گے تو پہلا اصول دماغ میں رکھ لیجئے آپ کہ یہ ماڈرن اور آؤٹ ڈیٹ کا پرابلم یہ عیسائیوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، صحیح حدیث اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہر زمانے کا قیامت تک جتنے بھی حالات آ جائیں ان سب کا خیال رکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں وہ چیزیں اصولی طور پہ دے دی۔ اگر کوئی اس کے اندر تدبر کرے گا تو ہر زمانے کے مسائل یہ قرآن مجید حل کرتا نکال جائے گا۔ الحمدللہ یہ پہلا اصول ہے، موجودہ دور اور ماڈرن دور کا مطلب سمجھنا۔ سیکنڈ پوائنٹ، اسلام میں ریویژن اور ریفارم، ریفارم مانے تبدیلی، ریویژن بھائی ایک مرتبہ پھر بھی غور کر لو، آپ کے اسلام کو ذرا دیکھ لو، پھر بھی ہو سکتا غلطی ہو گئی ہوں گی، کیا بولتے ہیں؟ تو ہم بولیں گے نہیں نہیں نہیں، ریویژن اور ریفارم کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، نظر ثانی کی کوئی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اسلام کو ہر دور میں کیا ہے؟ ری اپلیکیشن کی ضرورت ہے۔ آپ کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے ہر دور میں کہ آپ اس کو ری اپلیکیشن کریں۔ اسلام میں کوئی ریویژن اور ریفارم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، کیا جس نے ان حالات کو پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ کیسا قرآن اتارنا ہے؟ کیا جس نے ان حالات کو پیدا کیا، ماڈرن دور کو پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ حدیث میں کیا حکم دینا اور کیا نہیں دینا ہے؟ اس خالق نے اتارا ہے۔ سورہ ملک سورہ نمبر 67 کے آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیا کیا خبر ہوتی ہے، اس کو جتنی خبریں ہیں تم کو نہیں معلوم، تمہارا علم محدود ہے۔ موجودہ دور کے جتنے بھی مین میڈ کانسٹیٹیوشن ہیں سب کے سب ڈھیر، وجہ کیا ہے؟ بنانے والے کم علم، اور اللہ نے جو قرآن اور صحیح حدیث دیا اس کا علم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ دوسرا اصول ذہن میں بٹھا لیجئے میری بات سمجھنے میں، میں آگے اور آپ کو سامنے پوائنٹ رکھنے والا ہوں، نان مسلم کو سمجھانے کے لیے آپ کو مدد ملے گی۔ اسلام میں سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ اسلام میں ریویژن اور ریفارم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کو ہر دور میں ہم کو ری اپلیکیشن کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی آدھا سارا اسلام فالو کر رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اسلام میں سولوشن نہیں مل رہا، اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہے، تو ہم بولیں گے ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے فریب سے اور اس کے اسٹیپ سے تم بچ جاؤ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ پورے اگر داخل ہوں گے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، سولوشن نہیں ملے گا۔ ایک آدمی صرف اسلام پڑھ لے گا، سولوشن نہیں ملے گا۔ ایک آدمی اپنے دودھ میں شکر ڈال دیا، جب دودھ پیے گا ارے میٹھا نے اتنی شکر ڈالا، تو لوگ کہتے ہیں شکر ڈالنے کے بعد دودھ میں شکر کو ہلانا پڑتا تب جا کے میٹھا ہوں گا، ہلائے نہیں تو کیا ہو، خالی شکر ڈالنے سے نہیں، شکر ڈالنے کے بعد گھلانا اور ہلانا پڑے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے میں نے اسلام قبول کر لیا، مجھے سولوشن نہیں مل رہا ہے، ہم کہیں گے اسلام کو اپنے زندگی میں عقیدے میں اور پریکٹس میں اس طریقے سے لانا پڑے گا جس طریقے سے نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا، تب جا کے آپ کو اسلام کا سولوشن ضرور ملے گا جیسا کہ نبی اور صحابہ کو ملا۔ ہماری غلطی ہے، سافٹ ویئر کا پرابلم نہیں، ہارڈ ویئر کا پرابلم ہے۔ لیپ ٹاپ خراب ہے آپ کا تو سافٹ ویئر پہ آپ کچھ بھی مت جائیے، لیپ ٹاپ کا پرابلم ہے، چپ اچھی ہوں گی لیکن موبائل خراب ہے تو نقصان ہو جائے گا، تو آپ کو موبائل بھی اچھا رکھنا پڑے گا تب جا کے چپ بھی ورک کرے گی انشاءاللہ۔ کا مطلب یہ نکلا، دوسرا میرا اصول سمجھ میں آیا۔ لیکن دوسرے مذہبوں میں آپ دیکھتے ہیں ہر دور میں وہ لوگ تبدیلی کرتے ہیں۔ 1952 1954 میں کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ اس کے بعد ہندو میرج ایکٹ کے تحت ہندوازم میں